بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی ہمارے دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں تھوڑی بے یقینی سے آزما سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں کی دشمنی سے جو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ کبھی کبھی ہمارے درمیان منافقین ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے مسکراتے ہیں لیکن پیچھے ہمارے خلاف چال چلتے ہیں۔ اس بارے میں میرے لیے اللہ کی کیا رہنمائی ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر میں ایسے لوگوں کے بارے میں پریشان ہونا شروع کر دوں گا تو شاید میں غمگین ہو جاؤں گا، میں افسردہ ہو جاؤں گا اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ ہمیں زندگی کو جاری رکھنا ہے، ہر صبح ایک نئی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھنا ہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں بڑی خوبصورتی سے یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے دشمن کون ہیں اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور اللہ آپ کے لیے مددگار ہے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری مدد کرے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کو بے یقینی کا سامنا ہو، جب آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعائیں پڑھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ آپ کے دروازے کھولے گا، اللہ آپ کے دل میں سکون دے گا۔ آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر پوری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے یہ آپ کے لیے مقدر نہ کر رکھا ہو۔ اس لیے اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت سی آیات ملتی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کے مخالفین جو نہ صرف ان کے ذاتی دشمن تھے بلکہ انہوں نے انہیں جھوٹا بھی کہا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے صادق اور امین یعنی سب سے سچے اور سب سے قابل اعتبار شخص کہے جاتے تھے۔ اگر لوگوں نے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اس بات پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب لوگ آپ کے بارے میں کچھ برا کہیں تو ان باتوں کو اپنے دل پر نہ لیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، تو اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ ایسے وقت میں مسکرائیں اور ثابت قدم رہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرا محافظ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اللہ ہی نے پکاروں اور ان کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ پر مکمل اعتماد رکھیں